خبر نہ چل جائے. آج میں پاکستان کے خفیہ اداروں سے مخاطب ہو کے ایک بات کرنے جا رہا ہوں. دل تھام کے سنیے گا. السلام علیکم دوستو، میں ہوں شوکت زرداری. سندھ کا سیکریٹری مافیا اور ہمارا عوام. اب آپ پریشان ہوں گے کہ بھائی شوکت زرداری جو ہے وہ کیوں بیوروکریٹس کے پیچھے پڑ گیا ہے، یا کیوں شوکت زرداری بیوروکریسی کو اتنا ملائن کر رہا ہے. کیا اس کا کوئی ذاتی معاملہ ہے یا ایسی کوئی بات ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسٹوری یہ ہے کہ سندھ کے فنانس ڈپارٹمنٹ میں بڑے عرصے سے ڈپارٹمنٹل پروموشنل کمیٹی جو ہے، ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی، اس کا اجلاس نہیں ہو رہا. اس کا اجلاس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ سیکریٹری سروسز مظہر برہمانی صاحب کے سیکریٹری سروسز غلام علی برہمانی صاحب کے بیٹے مظہر برہمانی جو ہیں، ان کو سفارشیے کو پروموٹ کرنا ہے، اور اس سفارشیے کا ابھی ٹائم نہیں آیا پروموٹ کرنے کا. اور اگر دوسرے لوگ پروموٹ ہو جائیں گی تو جگہ نہیں بچے گی. تو ایک بندے کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے خلاف ضابطہ، خلاف قوانین انہوں نے ایک اپنا سینیورٹی لسٹ پہلے سے بنا کے رکھ دی. اب یہ مافیا کا اگلا سٹیپ کیا ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں انفلوئنس استعمال کر کے ایک ایسے لڑکے کو پاس کروانا ہے جو اپنی ایک اقرا یونیورسٹی کی ڈگری مقررہ ٹائم پہ بھی پوری نہیں کر سکا. مقررہ ٹائم سے زیادہ عرصے میں، یعنی کہ 4 سال کی ڈگری ہے تو اس نے 6 سال میں مکمل کی ہے. تو اس نااہل کو، سفارشیے کو پاس کروانے کے لیے کمیشن پہ انفلوئنس ڈلوایا جائے گا. پھر کیونکہ پتہ ہے کہ کمیشن بھی اپنے باپ کی ہے، اپنے گھر کی ہے، لونڈی ہے گھر کی ان کی سیکریٹریوں کی، تو یہ ان کو پتہ ہے. تو اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی وہ لسٹیں بنا کر رکھ دی ہیں جو میری وال پہ آلریڈی موجود ہیں. تو ایک شخص کو نوازنے کے لیے، جو کہ ایک سیکریٹری سروسز کا بیٹا ہے، جو الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ کہ ہم سفارشی ہیں، وہ یہ ساری کام کر رہے ہیں. ہم تو پاگل ہیں بھائی، ہم تو ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم تو لات مار دیتے ہیں کرسی کو، کیونکہ ہمارے لیے یہ 2 ٹکے کی نوکری ہے. جن کا مائنڈ کرپشن کرنے کا ہے وہ 1 گریڈ سے لے کے 17 گریڈ تک اس امید پہ ہوتے ہیں کہ ہمیں سرکاری نوکری ملے، پھر ہم کرپشن کریں اور اس کرپشن سے ہم اپنے بچوں کو انفلوئنس کر کے پاس کروائیں، اور پاس کروا کے پھر اپنے بچوں کو کرپشن پر اتاریں. تو یہ ایک نسل در نسل مافیا کا ایک شیطانی سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کو ہم روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہم روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں. پہلی سٹوری یہ ہے کہ یہ مظہر برہمانی، یہ آپ یاد کر لیں. اس کے بعد جی ہم آپ کو بتاتے ہیں آگے چل کے کہ ایک اور صاحب ہیں، بڑے اچھے قابل نوجوان ہوں گے بھائی، میں ان کی قابلیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں. سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھرتی ہوئے ہیں، ان کو ایک سبجیکٹ پڑھانا ہے. آپ دیکھیں نا، محکمہ تعلیم میں ٹیچنگ کیڈر میں میرا اگر کوئی بھائی یا میری کوئی بہن استاد بھرتی ہوتی اور وہ کسی اور جگہ پہ افسری کی کرسی پہ بیٹھتی، تو بھی آپ لوگ یہی کہتے کہ بھائی یہ تو زرداری ہیں، یہ تو سفارشی ہیں، یہ تو ان کے باپ کی حکومت ہے. آصف زرداری کو تو ہر دوسرا بندہ ہمارا باپ بولتا ہے، لیکن آصف زرداری ہمیں اپنی اولاد نہیں سمجھتا. تو یہ تو ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ آصف زرداری کی اولاد ہیں، یہ تو سفارشی ہیں. لیکن یہ لوگ جن کے گھر میں بکری نہیں تھی، آج ان کی اربوں روپے کی کراچی میں، اسلام آباد میں، ملائیشیا میں، ترکی میں ان کی پراپرٹیز، ان کے بزنسز کہاں سے آئے بھائی؟ یہ تو آصف زرداری کی اولاد نہیں ہے، یہ تو کسان کی اولاد ہیں. تو اب یہ جو دوسرے صاحب ہیں، یہ استاد بھرتی ہوئے ہیں جن کا نام ہے منٹھار برہمانی. یہ ہیں داماد ان کے. میں زیادہ لوگوں کے نام بعد میں لوں گا، لیکن یہ ان کے داماد ہیں سیکریٹری سروسز کے. اور یہ پروبیشن کے دوران ود ان دا ڈپارٹمنٹ ایک اتھارٹی جس کو ایک ریٹائر کرپٹ افسر کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، رسول بخش صاحب. اس کا مجھے تعارف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پورا سندھ جانتا ہے اس نام سے کہ محکمہ تعلیم میں جتنی جعلی بھرتیاں ہوئیں ان کی ڈائریکٹوریٹ میں 5-5 لاکھ روپے لے کے، 10-10 لاکھ روپے لے کے، اور زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، یہ 7-8 سال پرانی بات ہے، 10 سال پرانی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا مشہور کردار تھا شاہد ابڑو، جس کے اوپر ایک بڑی انکوائری بنائی گئی کہ جی یہ بندہ، اس نے ڈیٹا سینٹر بند کر دیا ہے. تو حقیقت میں یہ اس دور کی کہانی ہے کہ یہ پورا گینگ مل کر کس طرح یہ جعلی لوگ انڈکٹ کرواتا تھا. جس طرح یہ آفتاب برہمانی جعلی انڈکٹ ہوا 18 سال کی عمر میں، اور آج بیٹھ کر یہ لوگ گالیاں ہمیں نکال رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے ایک چھوٹی سی ہم نے ایک کوشش کی سندھ کے محکمہ زراعت کا گند صاف کرنے کی، جس کا نام تھا عدیل شیخ، جس کے پیچھے تھا فیصل میر. اور اب فیصل میر کون ہے اس کو سارے لوگ جانتے ہیں. جب اس گند کو میں نے صاف کرنے کی کوشش کی، میرے سامنے آیا
کہ جی یہ تو ہماری کولڈ چین اسٹوریجز کھا گئے ہیں، یہ تو ہمارے واٹر مینجمنٹ کے بہت سے منصوبے کھا گئے ہیں، یہ تو سندھ کے سولر ٹیوب ویل کھا گئے ہیں۔ یہ کون سی بلائیں ہیں بھائی جو پنجاب سے آتی ہیں اور سندھ کی زراعت کو کھا رہی ہیں، اور سندھیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے کون کون سے منصوبے ہیں۔ تو یہ مافیا جو سیکرٹریز کا ہے اپنے 2% کے مفاد کے لیے، پھر وہ سہیل قریشی ہو، وہ برہمانی ہو، وہ XYZ دوسرے سیکرٹریز ہوں، جن کا بعد میں پھر ذکر کروں گا، کیونکہ اب تو یہ جہاد کرنا ہے نا ہم نے، کیونکہ اب تو ہمارا کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ الزام لگا دیتے تھے کبھی گھر پہ، کبھی کیا، اب تو ہم نے کوئی وجہ ہی نہیں چھوڑی کہ یہ کوئی الزام لگا سکے ہم پہ۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جناب عدیل شیخ کو بچانے کے لیے انہوں نے انکوائری دبا دی۔ جب یہ انکوائری دبا دی تو ہم نے ان سے سوال کیا۔ میں اب بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، سہیل قریشی صاحب پہ میرے الزامات ہیں اپنی جگہ پہ، شواہد بھی ہیں، لیکن پھر بھی میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جب ان سے یہ الزام پوچھا گیا کہ سہیل قریشی صاحب کیا آپ نے 20 کروڑ لیے ہیں عدیل شیخ کو بچانے کے لیے، آپ کا کوئی کنیکشن ہے؟ اس نے تردید کر دی، ہم نے اس کی تردید چلا دی، جو ہمارا پروفیشنل کام ہے، کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، نہ ہی اب ذاتی دشمنی ہے، یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں۔ پھر جی جب ان سے پوچھا گیا برہمانی صاحب سے، کیونکہ یہ اب پتہ نہیں یہ کیا کون سی مخلوق ہیں، یا ان کو لگا کہ شاید ان کا بحروپ اتنا گہرا ہے کہ ان کا بحروپ کبھی بھی نہیں اترے گا، ان کا چہرہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا، ان کے خاندان کے نوازے ہوئے سفارشی لوگ کبھی ظاہر نہیں ہوں گے، جو انہوں نے دیکھے نا، ایک اپنے بیٹے کو نوازنے کے لیے اس بندے کی میرٹ تو ادھر ہی ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہے نا، کہ جب آپ ایکسپوز ہو جائیں کہ اپنے بیٹے کی وجہ سے اس نے بہت سے لوگوں کا حق مارا ہوا ہے ابھی بھی۔ ویسے تو اس نے اپنے اس کریئر میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی اردو میڈیا کا صحافی چلا جائے تو یہ اس کے سامنے دم ہلاتے ہیں، ایکسکیوز مائی فرینچ، یہ ان کی اوقات ہے کہ کہیں جیو کا رپورٹر، کہیں فلاں کا رپورٹر ان کے خلاف خبر نہ چلا دے، کہیں ان کی کوئی خبر نہ چل جائے۔ آج میں پاکستان کے خفیہ اداروں سے مخاطب ہو کے ایک بات کرنے جا رہا ہوں، دل تھام کے سنیے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ سروسز بڑا امپورٹنٹ محکمہ نہیں ہے؟ یہ جو افسران کی تعیناتی ہوتی ہے، اگر یہ پیسے لے کر تعیناتی ہوگی تو کیا وہ نیچے جا کے کرپشن نہیں کرے گا؟ تو بھائی پھر یہ ملک کیسے سدھرے گا؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا یہ فائنینشل ٹیررزم نہیں ہے؟ کیا یہ سوشل ٹیررزم نہیں ہے؟ کیا اس کا کنٹرول آپ کے زمرے میں نہیں آتا ہے؟ کیا نیب ستو پی کے سو رہا ہے؟ یہ جو اب دیکھیں نا، اب اس کا ایک رشتہ دار ہے سندھ سمال ڈیمز کے اندر، 10 کروڑ روپے مینٹیننس اینڈ ریپیئر کے نام پہ صرف ادھرس لکھ کے، بھائی کہاں خرچہ ہوا بتاؤ؟ اور سپرنٹینڈنٹ انجینئر صاحب کا موقف ہے کہ دیکھیں جی ہم چھوٹے موٹے خرچے، بھائی چھوٹے موٹے خرچے تم نے 10 کروڑ روپے 8 کروڑ روپے نکال لیے، ڈاکومنٹ دکھا رہا ہے تمہیں صحافی، تم سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ پیسے کہاں گئے؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو ہمارا، جی دیکھیں یہ ہمارا چھوٹے موٹے۔ اب بھائی ٹیلی فون کا بل لکھا ہوا ہے، اس میں بجلی کا بل لکھا ہوا ہے، اس میں تم نے موٹر بنوائی ہے 20,000 کی، وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ ادرس ایکسپنس کیا ہے؟ جب سیکرٹری سے سوال کرو تو جواب نہیں دیتا کھیڑو صاحب، پھر کہتا ہے میرے پیچھے نیب لگی ہوئی ہے۔ منسٹر صاحب سے پوچھو تو منسٹر صاحب کہتے ہیں جی ہمیں معلوم نہیں، ہم پتہ کر کے دیتے ہیں۔ پھر بھی میں منسٹر کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بیچارہ سیکرٹری جتنا مافیا نہیں ہے اس لیے وہ جواب دے رہا ہے، سیکرٹری تو مافیا ہے، ان سے تو آج تک کسی نے ان کو اس طرح ہاتھ ڈالا ہی نہیں ہے جس طرح ہم نے ڈالا ہے۔ تو یہ سارا گینگ ہے پورا۔ اب کھیڑو صاحب ہیں تو ان کے رشتہ دار دیکھ لیں، پھر آپ جو ہے وہ برہمانی ہے اس کے دیکھ لیں، جتوئیز ہیں ان کے دیکھ لیں، پھر یہ سہیل قریشی ہے اس کے دیکھ لیں، مطلب یہ پورے کے پورے ٹبر نسل در نسل۔ اور اگر کسی کا بیٹا نہیں آتا ہے تو وہ عدیل شیخ کو بیٹا بنا کے اس کو پروموشن دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے، پروکیورمنٹ افسر بن جاتے ہیں۔ یہ ڈھولیو برہمانی جیسے 5 چارجز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور سندھ کے پتہ نہیں کتنے کلرکس ہیں وہ بیچارے رل رہے ہیں، ان کو جگہ نہیں ہے ایڈجسٹ کرنے کی، کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں، ہم کہاں ایڈجسٹ کریں، لیکن ان کے اپنے لوگ سفارشیے، نسل در نسل سفارشیے، یہ بیٹھ کر ادھر پورے سندھ کو نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اور جب زرداریوں کو گالیاں پڑتی ہیں، اور میں جب کہتا ہوں کہ بھائی ہماری ذات کو گالیاں کیوں دے رہے ہو، تو پھر یہی سیاسی زرداری اٹھ کر ان بغیرتوں کے دفاع میں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں۔ وہ بھائی اگلے بندے آپ کے گھر میں گھس رہے ہیں، آپ ان کو کیسے چھوڑیں گے؟ یا تو پھر ایک فیئر انکوائری کریں نا، مراد علی شاہ صاحب ایک فیئر انکوائری کریں
کہ بھائی یہ جو خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں یہ مظہر برہمانی کی خبر ہے, یہ منٹھار برہمانی کی خبر ہے. میں عورتوں کے نام نہیں لے رہا ہوں, میں ان کے جتنا بغیرت نہیں ہوں, لیکن جو میں مردوں کی بات کر رہا ہوں, جو میں ان کی پراپرٹیز کی بات کر رہا ہوں, جو میں ان کے اللیگل ایکٹس کی بات کر رہا ہوں, تاکہ میں ان کی ذاتیات پہ بھی نہیں جا رہا کہ یہ جو نچلے افسران سے جو ششکے کرواتے ہیں, ششکوں کے خرچے جو ان کے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ سوشل میڈیا پہ ان کی ننگی ویڈیوز لیک ہوں گی. یہ بھی میں آپ کو باور کر دوں, یہ میرا کام نہیں ہے اس گند میں پڑنے کا, لیکن لوگ لگے ہوئے ہیں. تو میری پاکستان کے اداروں سے اپیل ہے کہ بھائی چھوڑ دیں, یہ مت سمجھیں ایک بندہ امریکہ بیٹھا ہے, ادھر تو سارے صحافی بکے ہوئے ہیں. میں نام لے کے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کس کس کی دیہڑی جو ہے وہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن سے چلتی ہے, مہینے کے کتنے ٹرانسفر پوسٹنگز ایک ایک صحافی کو دیا ہوا ہے, کوٹا دیا ہوا ہے صحافیوں کا, کوٹا لگا ہوا ہے کہ بھائی آپ بڑے چینل کے صحافی ہیں, آپ اتنے ٹرانسفر کروائیں گے, آپ کے اتنے بن جائیں گے. آپ سندھی میڈیا کے صحافی ہیں, آپ کے اتنے بن جائیں گے. تم آن لائن کے صحافی ہو, تمہارے اتنے بن جائیں گے. تو یہ تو پورا مطلب میں کیا کہوں, میں کہوں کہ ہیرا منڈی کھلی ہوئی ہے صحافیوں کے لیے وہاں پہ. تو اس لیے بھائی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, لیکن میرا ثبوت ہے جو جوتا بن کے تمہارے منہ پہ پڑ رہا ہے. مراد علی شاہ صاحب, آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کا کوئی جواب ہے چیف سیکرٹری صاحب؟ اچھا, اور مزے کی بات, زمینیں لے رہے ہیں یہ سارے غریب کے بچے. ان کی تھاٹ یہ ہے کہ یہ مستقبل کے فیوڈز بنیں گے ریٹائر ہونے کے بعد, یا تو کسی اتھارٹی میں بیٹھ جائیں گے جیسے غلام علی برہمانی کی ایڈوانس بکنگ ہے. بھائی اس کی کیا قابلیت ہے مجھے بتاؤ تو صحیح نا. یہ سرور خان سے جو ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل تھے یا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تھے, یہ ان سے بیٹھ کے ان کے منتے ترلے کر کے اس نے تھوڑا بہت قانون سیکھ لیا. یہ کوئی قانونی ایکسپرٹ نہیں ہے. اللہ جنت نصیب کرے سرور خان صاحب کو. یہ مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ بطور ڈپٹی سیکرٹری کتنے گھنٹے اس کے دفتر میں تلوے چاٹتا تھا, یہ کہ مجھے کام سکھا دو, مجھے یہ انکوائری سکھا دو, مجھے یہ رول سکھا دو. ٹھیک ہے, یہ کوئی پروفیشنل کوئی قانونی ماہر نہیں ہے, یہ سارے جگاڑی ہیں, اور یہ جگاڑ کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے. 1 کروڑ روپیہ پروموشن کا ریٹ لگا ہوا ہے آپ کا 19 گریڈ کا. یہ میں چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں, کوئی بھی مجھے ڈینائی کر دے, کیونکہ یہ تو ان کی تو اوقات نہیں ہے نا مجھ سے بات کرنے کی یا میرے سوال کا جواب دینے کی. تو سندھ حکومت کا کوئی ترجمان, کوئی درجنوں ترجمان ہے, کوئی فوج بھری ہوئی ہے, حکومت کا خرچہ ہو رہا ہے, کوئی ایک ترجمان اٹھ کے بتا دے کہ شوکت بھائی آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں. گھوسٹ پٹے والوں کو انہوں نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے, تنخواہ گورنمنٹ کی جا رہی ہے, ڈرائیور وہ واٹھوں کے بنے ہوئے ہیں. ان کے واٹھے ریٹائر ہونے کے باوجود 1000 2000 گز کے بنگلوں میں رہ رہے ہیں. اب آج کے اس پروگرام کے توسط سے میں پاکستان کے خفیہ اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سیکرٹری غلام علی برہمانی کا پورا ٹریک ریکارڈ نکالیں, اس کی شکل پہ مت جائیں. یہ شکل سے مومن لگتا ہے, یہ اندر کا ابلیس ہے.